کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، جلدی سے جا کے بول دو. ہاں بول دو میں گھر میں نہیں ہوں. جی اماں آنٹی سلمہ آئی ہیں، بابا آپ کے دوست آئے ہیں، اور اماں کہہ دیتی ہیں میں گھر میں نہیں ہوں. بابا آپ کے فرینڈ کا فون آیا ہے، بیٹا کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں. سو یہ وہ کامن جھوٹ ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں، اور بولتے چلے جاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ جھوٹ اپنے بچے کے ساتھ بولا ہے، جبکہ ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہم انٹینشنلی اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. اور بچہ بھی بڑے مزے سے مسکراتا ہوا جا کے کہہ دیتا ہے کہ انکل پاپا گھر میں نہیں ہیں، آنٹی ماما گھر میں نہیں ہیں. وائی از دس؟ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو؟ کیوں سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو ایسی باتیں؟ جھوٹ سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے، حالات جھوٹے، ماحول جھوٹا، تو بچے بھی جھوٹے ہی پیدا ہوں گے اور بچے بھی مسلسل جھوٹ بولیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک جھوٹ کو، ایک سچ کو چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے اور بولتا چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے اور کھل جاتا ہے اور بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. سو جھوٹ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد جھوٹ اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بڑے برے طریقے سے رچ بس چکا ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم ایک چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں؟ ہم خود سچ بولیں. ہم سچ نہیں بولیں گے، ہم اپنے بچوں سے کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے سچ بولیں گے. وہ ہمیشہ جھوٹ بولیں گے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک والدین کی ایک بہت ہی کامن غلطی آپ کے سامنے دہراؤں گی، جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم والدین کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ جیسے ہمیں ان پہ جھوٹ کا گمان ہو. یہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتی ہوں. تو ایک ہم والدین کی ایک کامن غلطی جو میں مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، اگر وہ دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں اور وہ باہر اگر پارک میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا کوئی پروگرام ہے اور وہ دیر سے گھر آئے ہیں، تو اکثر ماؤں کا یا والدین کا یہ سوال ہوتا ہے، جو کہ ایک کامن کویسچن ہے ماؤں کا بھی اور والد صاحبان کا بھی، کہ سچ سچ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوال پہ غور کریں. سچ سچ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ یعنی آپ کو یقین ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ مجھے جھوٹ بتائے گا، اور مجھے پتا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے جھوٹے ہی جواب دیتے ہو، اس لیے اس دفعہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. ٹھیک ہے؟ ایسی صورتحال میں بچہ کیا کرے گا؟ کیا بتائے گا آپ کو کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، اور اس کا سیلف کانفیڈنس اور ٹرسٹ کہاں جائے گا کہ میرے ماں باپ کو اتنا بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر جو میں بات بتاؤں گا وہ اس پہ یقین کریں گے یا نہیں کریں گے. یقین اور بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سے بچہ بھی شک میں مبتلا ہوگا، اور یہ سوچے گا کہ میرے ماں باپ کبھی مجھ پہ اعتماد نہیں کریں گے، مجھ پر ہمیشہ شک کرتے رہیں گے. اور اس کا بہت برا طریقہ یہ بھی نکل سکتا ہے، نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بچے یہی سوچتے رہیں گے
کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلط بات کہہ کے ان کو بتا دیا جائے یا جھوٹ بول دیا جائے، انہوں نے کون سا میری بات پہ کوئی یقین کر لینا یا اعتبار کر لینا ہے؟ ان کو تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا رہتا ہوں۔ نارمل سی مثال ہے کہ ہم میں سے پاکستان میں رہتے ہوئے ایشین کنٹریز میں، سب کانٹیننٹس میں ہم بہت زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے جہاں فائدے ہیں، وہاں چند ایک باتیں یہ بھی ہیں کہ بچے جب آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، اور جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کھیل تماشے میں اگر کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو جو اس وقت سب سے کمزور کینڈیڈیٹ ہوگا میرا خیال ہے، یا جس نے شرارت میں زیادہ حصہ لیا ہوتا ہے، سارا الزام اس کے اوپر آ جاتا ہے اور ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو رہا ہے۔ اب اس لڑائی جھگڑے کا جب وہ لڑائی جھگڑا تھوڑا سا بڑھتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ادھر سے ماموں کے بچے، تایا کے بچے، چچا کے بچے، پھوپھو کے بچے، سارے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس الزام تراشی میں بات والدین تک پہنچتی ہے۔ والدین مثلاً ماؤں کا میدان جنگ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب گواہیاں اکٹھی کی ہیں، ہاں بھئی تم ادھر آؤ نا، ذرا تم بتاؤ کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے دوسرے بچے کو لایا جاتا ہے، نہیں نہیں تم بتاؤ سچ سچ، تم نے کیا دیکھا؟ اور ایک کے بعد دوسری گواہی، دوسرے کے بعد تیسری گواہی، اور ملزم پہ کٹہرے میں الزامات کے الزامات لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی صفائی میں جو بھی کچھ کہتا ہے اس کے اوپر والدین یقین نہیں کرتے، اور اسی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں کبھی اس کے اوپر تھپڑوں کی بارش بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کے اوپر اس کو برے طریقے سے جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ بولا، سچ سچ بتاؤ۔ اور اس سچ سچ بتاؤ اور تم نے جھوٹ بولا، اس کی گردان سے بچے کی سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ کہاں تک متاثر ہوتی ہے، یہ آپ کتنا بڑا ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بچے کو ایسی صورتحال سے بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے بچے کو، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے بچے نے جھوٹ بولا اور پکڑا گیا، تو کیا اسے آپ سب کے سامنے ننگا کریں گے؟ کیا اسے آپ سب کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے؟ ہر ایک کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر ظاہر ہو گیا کہ آپ کے بچے نے ایک غلط حرکت کی، اس نے جھوٹ بولا، اور آپ کو اس کے جھوٹ کا پتہ بھی چل گیا، اسٹے کوائٹ، خاموش رہیں، اس کو الگ جگہ پہ لے کے جائیں، اس کو بالکل اکیلے میں سے بات کریں، اور اس سے پوچھیں کہ اس نے اس طرح کیوں کیا، اور اس کے اس جھوٹ کے پیچھے کیا وجوہات شامل تھی۔ بچے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ میرے والدین مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے، مجھ پر اعتماد کریں گے، وہ آپ کو سچ بات بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے خوف زدہ نہیں کیا۔ بچہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ اس وقت بولتا ہے جب وہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور بچہ شغل میں جھوٹ اس لیے بولتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ ایک کامن پریکٹس ہے۔ سو پلیز اپنے آپ کو بھی درست کریں، اپنی ان عادات کو درست کریں، اور اپنے بچوں کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر ڈاؤٹس نہ رکھیں کہ یہ تم نے ہی کیا ہے نا، یہ دودھ تم نے ہی گرایا ہے۔ اچھا، اس نے دودھ گرایا ہے یا نہیں گرایا، لیکن آپ نے اس کے اوپر اب بچہ اس بات کا کیا جواب دے کہ دودھ میرے سے گرا ہے یا نہیں گرا، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک الزام اس طرح لگا دیا کہ جیسے یہ کام اسی نے کیا ہے، یہ دودھ تم نے ہی گرایا ہے، یہ دودھ تم نے گرایا ہے، دیکھا تم نے دودھ گرا دیا نا۔ لیکن اب وہ بچہ آپ کو ان ساری باتوں کا کیا جواب دے؟ اس کے ہاتھ میں دودھ کی پیالی تھی، دودھ پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھلک گیا اور دودھ نیچے گر گیا، تو کیا ہوا؟
दूध गिराने का मतलब ये है कि ये दूध का ग्लास पकड़ा हुआ है और ये हमने दूध गिरा दिया, ठीक है, ये सच है। लेकिन अगर दूध पीते हुए हाथ हिला, प्याला छलका और दूध बाहर निकल के थोड़ा सा उछल के गिर गया और उस पे आप अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तुमने दूध गिरा दिया, तो इसमें बहुत तज़ाद है, ये झूठ स्टेटमेंट है। आप अपने बच्चों के साथ जब आप सच और झूठ को तफरीक कर रहे हों तो इस तरह की स्टेटमेंट पे भी गौर करें कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, किस तरह सिखा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये एक छोटी सी आसान बात जो कि बज़ाहिर आपको लगता है कि कोई इतनी अहम बात नहीं है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कीजिए, उनके सामने सच बोलिए और सच को इस तरह बोलिए कि बच्चा आपको रोल मॉडल बनाए, ना कि फ़ोन उठा के आप ये कह दें यार आज तो मैं घर में नहीं हूँ, तुम ऐसा करो फिर किसी दिन आना, और ऐसा करते हैं फ्राइडे का प्रोग्राम बना लेते हैं, तुम फ्राइडे को मेरी तरफ आ जाओ। और बच्चा आपकी तरफ यूँ देख रहा होता है कि पापा तो घर में है और पापा क्या कह रहे हैं अंकल से, ठीक है। अपनी आदत को दुरुस्त कीजिए और फिर अपने बच्चों को अपने आप को रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करें और फिर आप अपने बच्चों को ये कहें कि वो सच बोलें, वरना ये सच बोलो लेकिन मैं झूठ बोलूँगा, इसे आप कभी भी बच्चों को सच की तरफ नहीं लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।